अस्सलाम वालेकुम जी। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर अपने इत्तेहादियों को जो है वो चंडी करा दी आप कह सकते हैं, या मना कर दिया आप कह सकते हैं, या अपनी स्टैंड ले लिया। और वो स्टैंड ये है कि इंतखाबात जो है वो 2023 में हो जाने चाहिए। ज़ाहिर है कि अभी जो एक लीनियंसी निकाली थी कि अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो 90 दिन के इंतखाबात अंदर तो होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन की स्कीम ये भी है कि चारों सूबों में और वफाक में केयर टेकर हुकूमतें हों और वहाँ पे इंतखाबात हों। लीनियंसी तो हमें ये कहती है, कानून की स्कीम जो ये कहती है। तो कानून का कोई एक अमल ओवरऑल स्कीम के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। और फिर 90 दिन के इलेक्शन के ऊपर जिस तरह PTI ने अपने जजेस के ज़रिए जनाब उमर अताब बंदयाल साहब की इमामत में धमाल डाली, उसके बाद मामला मज़ीद मशकूक हो गया और PMLN जो थी वो ज़िद में चली गई कि अच्छा फिर इसके कहने पे तो हमने नहीं करवाने, वरना तो ये जब 10 अप्रैल को असम्बलियों में तब्दीली आई है तब्दीली आई रहे हैं और चाचू जो हैं वो वज़ीर आज़म बने हैं, तो यही था कि 20 अप्रैल को अनाउंसमेंट करेंगे असम्बलियाँ तोड़ने की, तो उन्हें जाके रोक दिया गया। ठीक है कि जनाब वो आप जो है वो 10 मई या 20 मई को जो इजलास है IMF का वो तो भुगता जाएँ ज़रा। तो अभी वो इजलास आया ही नहीं था, तो जनाब इमरान खान साहब ने 25 मई का ऐलान कर दिया और फिर 25 मई पे इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़े। तो PMLN जो थी, जो कि लीड में थी, वो उस और पीछे से इत्तेहादी जो थे वो कह रहे थे नहीं हमने उनके कहने के ऊपर नहीं आना, हमने ब्लैकमेल नहीं होना, इससे तो ये तासर चला जाएगा कि इमरान खान ने गले से हमारे जो है वो इलेक्शन खींच के निकाला और हम साहब ने ब्लैकमेल होकर इलेक्शन किया है। तो पीपल्स पार्टी और JUI जो दूसरे दो इत्तेहादी हैं वो इस लेवल पे थे। तो PMLN ने कहा ठीक है जी फिर हम आ जाए फिर, ठीक है, और लाल लाल करांगे फिर लाले लाले हो गया 25 मई को। हालांकि इतना हुआ नहीं है, चीखें ज़्यादा मारते हैं, रोला ज़्यादा डालते हैं। बाज़ पार्टियां ऐसी होती हैं कि वो रोला ज़्यादा डालती हैं, तो ये जो है PTI जो है वो रोला ज़्यादा डालती है, लेकिन था इसमें कुछ नहीं। इलेक्शन पिछले साल ही हो जाने थे, लेकिन PTI की ब्लैक मेलिंग ने कि हम ये कर लेंगे और हम वो कर लेंगे। और एक तरह से अगर हम देखें तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि बाजवा साहब ऊपर मौजूद थे और बाजवा साहब जो थे उन्होंने उसी तरह धांधली करवा देनी थी फैज़ नेटवर्क के ज़रिए, जो फैज़ नेटवर्क वो इन प्लेस कर चुके हुए थे और जो इस वक्त पैरेलल एग्जिस्ट करता है। मेरा ये दावा है, ये मेरा उसी तरह का दावा है जिस तरह मैं ये अर्ज़ किया करता हूँ कि 9 अप्रैल की रात को जो सुप्रीम कोर्ट खुली थी वो असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर काउंटिंग के लिए नहीं खुली थी। वो कौमी असम्बली के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए या नए वज़ीर आज़म को मुंतखब करवाने के लिए नहीं खुली थी। वो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसलिए खुली थी कि बाजवा साहब जो थे उनको इमरान अहमद खान नियाज़ी हटाने लगे थे और उनकी जगह फैज़ हमीद साहब को चीफ लगाने लगे थे। तो उसके ख़िलाफ़ याद है पटिशन भी पहुंच गई थी एक अदद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त उस मामले को टेकअप नहीं कर सकता था। तो फिर आप कहें सुप्रीम कोर्ट क्यों खुली थी? जो खुलवाने वाले थे उनको इस बात का नहीं ना पता था, केड़ा जैग ब्रांच खोलता और वहाँ से राय लेता और फिर जनाब सिर्फ मतलब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही फ़ोन चला जाता कि जनाब अतर मिनल्ला साहब पहुँच जाएँ आप और जाकर स्टे कर दें। अर्ज़ी भी फ़ाइल हो गई थी रात के वक्त, उस पहर अर्ज़ी भी फ़ाइल कर दी गई थी, इतनी मोटी पिटीशन भी फ़ाइल कर दी गई थी और जज साहब उसको टेकअप करने भी बैठ गए थे। ये सारे मामलात थे। उस वक्त एक सिविलियन बगावत हुई थी। जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी जो थे वो वही हरकत करने लगे थे जो नवाज शरीफ साहब ने फरमाई थी जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को तकर्र करके करने वाली। इसी तरह ये जो थे ये भी यही हरकत फरमाने जा रहे थे इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब कि अपनी मर्ज़ी का मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा लूँ, यूँ मैं अगले 15 साल के लिए। अब तो उनके जो मोहतरम वकास अमजद उर्फ सिदरा जो है वो तो ये बाकायदा प्लान दे चुके थे ना कि अगले 15 साल के लिए इमरान खान है, यानी मर के ही जान छड़ेगा, ठीक है, अगले 15 साल के लिए। तो ये है
تو میرا مطلب ہے کہ بات نکلتی ہے تو پھر دور تلک جاتی ہے. تو اس وقت وہ نہیں تھا. لیکن خیر یہ اس وقت جو ہے نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ الیکشن ہمیں کروا دینے چاہیے، کیونکہ اگر ہم ان الیکشن کو بیونڈ 2023 لے کے جاتے ہیں، بھلے وہ اپریل 24 ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم ماورائے آئین اقدامات کریں گے اور آنے والوں کو، بھلے وہ سویلین ہوں یا خاکی وردی پہنی ہو، انہیں یہ موقع فراہم کر دیں گے کہ وہ بھی اسی کلاز کا یا اسی آئین کی اس والی تشریح کا سہارا لے کے تو وہ مستقبل کے اندر یہ والی حرکت فرما لیں، یعنی کہ اپنی مدت کے اندر خود ہی توسیع فرما لیں. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری پارٹیاں جس کے اندر جے یو آئی خاص طور پہ ہے، اور وہ جس طرح کے پی کے اندر پورا کلی اختیار انجوائے کر رہے ہیں، گورنر جو ہیں غلام علی صاحب کے ذریعے، اور جس طرح سے وہ اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، نوکریاں دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. حج پہ انہوں نے سارے خدام الحجاج جو ہیں وہ اپنے کارکنوں کو بھیجا ہے، جو کسی عام بندے کو منہ نہیں لگا رہے. ان کی اپنی عبادات ہوتی ہوں گی نا. وہ خدام جنہوں نے وہاں پہ حاجیوں کی خدمت کرنی ہوتی ہے، وہ وہاں پہ اپنا انڈیپینڈنٹ حج کرنے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، سینیٹر طلحہ محمود صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دے رکھا ہے کہ وہ اپنے پلے سے بھی اتنے کے لوگ جے یو آئی کے ہر سال حج پہ بھیج سکتے ہیں. لیکن انہوں نے زیادہ ضروری خیال کیا کہ خدام الحجاج جو ہیں ان کے اندر لوگوں کو بھیجا جائے تاکہ وہ جا کے ان کے لوگ، جے یو آئی کے لوگ اپنا حج کریں، اور حجاج جو ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ دھوپ میں سڑیں، اور ایسی بلڈنگیں ان کے لیے بک کروا دی گئی جس کے اندر ٹوائلٹ ہی کوئی نہیں. ویسے بات یہ سوچنے میں آتی نہیں ہے، سمجھ میں آتی نہیں ہے یار، کوئی ایسی بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے جس میں ٹوائلٹ نہ ہو، لیکن بہرحال پروپیگنڈا یہی چل رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا وہ ان کو مزہ آ رہا ہے اقتدار کا، اور وہ پوری طرح انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس دفعہ بھی 250 ارب روپیہ اس بجٹ کے اندر شہرات کے لیے رکھا گیا ہے. تو جناب مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے ہی اس کے منسٹر ہیں نا، کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے لیے، سمجھا کریں نا. تو ان کو بھی مزہ آ رہا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی بڑا مزہ آ رہا ہے اقتدار کا. دیکھیں نا، کشمیر کی وزارت تھی، انہوں نے کس طرح بڑے آرام کے ساتھ وہاں سے باغ کے اندر الیکشن جیت لیا. ظاہر ہے وفاق کے اندر جس کی حکومت ہوتی ہے وہی جا کے پھر آزاد کشمیر میں الیکشن جیتتا ہے. تو وہ انہوں نے جیتا ہے، وہ انجوائے کر رہے ہیں. وہ پی سی بی کا چیئرمین اپنی مرضی کا لانا چاہ رہے ہیں، نجم سیٹھی کی جگہ زکوٰۃ اشرف صاحب کو لانا چاہ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اقتدار کا مزہ آنا شروع ہو گیا ہے دونوں پارٹیوں کو، اور انہوں نے پی ایم ایل این کو لانتیں کھانے کے لیے، تنقید سننے کے لیے، گالیاں کھانے کے لیے، تو سامنے پہ جو چہرہ ہے وہ چاچو کا ہے نا، اور چاچو کا بھی کیا ہے، میاں نواز شریف کا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ان کو آگے دھکیل رہے ہیں. ایک تو وہ اس طرح پولیٹیکلی ڈیمیج کر رہے ہیں ان کو کہ ان کی جو مقبولیت ہے اس کے اندر بقول یوتھیا تجزیہ نگاروں کے بہت کمی آ چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، پچھلے دنوں کئی لوگوں نے کہا کہ پی ایم ایل این کے پاس ایک حلقے میں 7 کینڈیڈیٹ ہیں. تو پھر عمران خان صاحب نے اپنے ڈیلی ویلاگ کے اندر یہ کہنا ضروری خیال کیا کہ میرے پاس ایک حلقے میں 6 7 کینڈیڈیٹ ہیں. تو کتنے نے ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں گیا کتنے. تو خیر میاں نواز شریف صاحب جی اس امر کے اوپر اب تک کی اطلاع کے مطابق ڈٹے ہوئے ہیں کہ کم وقت میں الیکشن کرواؤ. اب ظاہر ہے کہ لوگ کہیں گے کہ الیکشن سے پہلے میاں صاحب کا واپس آنا بہت ضروری ہے، اور الیکشن سے پہلے اس کا فیصلہ ہونا ہے. تو 16 سپٹمبر تک جو ہے وہ چیف صاحب جو بھی حرکتیں فرما لیں، اس کے بعد تو انہیں جانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس عدلیہ نے آزاد ہونا ہے. لیکن یہ عدلیہ کے اندر اتنا گند پڑ گیا ہوا ہے، یہ آزاد نہیں ہوگی. میں اس کے اوپر ایک الگ سے ولاگ کروں گا آپ کی خدمت میں. تاہم میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس بات کے اوپر راضی نہیں ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ الیکشن فوری ہونے چاہیے. تو یہ باقی جو شامل باجا ہیں یا انجوائے کر رہے ہیں اقتدار کو پوری سہولتوں کے ساتھ، وہ جو ہیں انہیں چاروں نہ چار اس کی طرف بڑھنا پڑے گا. 2 بیانات جناب آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے جو ایک خبر چھن کے باہر آئی ہے، اس کے مطابق کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں کراؤں گا.
کچھ لوگوں نے اس سے یہ انڈیکیشن لیا کہ وہ آئندہ کے صدر بننا چاہ رہے ہیں، اور اس سینس میں انہوں نے کہا ہے، کچھ نے کہا کہ جناب پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو جائے، ایکسٹینشن چلی جائے، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جائے۔ میرا نہیں خیال یہ دونوں باتیں ہی درست ہو سکتی ہیں۔ بات کوئی تیسری ہے، میں سے مراد وہ اکثر گفتگو زرداری صاحب کا جو گفتگو کا انداز ہے وہ میں سے مراد یہ لیا کرتے ہیں نا، جیسے ہمارے بعض جرنلسٹ جو ہیں وہ جب آپ ان سے تجزیہ سننا چاہیں تو وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں اور آپ یہ کر رہے ہیں اور آپ اس طرح کر رہے ہیں اور آپ کے پاس یہ کرنے کی کیپیسٹی نہیں، یعنی کہ وہ آپ کا لفظ استعمال کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا آپ سے مراد آپ کی ذات والا بابرکات نہیں ہوتی۔ بہت سارے ہمارے جرنلسٹوں کا یہ سٹائل ہے، ندیم ملک صاحب بھی ان میں شامل، ٹھیک ہے، تو یہ سٹائل بھی بعض لوگ اپناتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر میں کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ سٹائل آف گفتگو تھا جس کو لوگوں نے کسی اور مطالب میں دیکھ لیا۔ تاہم جو ہے زیادہ امکان یہی ہے کہ پی ایم ایل این نے جو ہے وہ جانے کا فیصلہ کر لیا، اور برسر اسمبلی جناب اسحاق ڈار نے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ اپنی ترجیحات طے کرے گی، لیکن ہم اس کے لیے گنجائش چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے کسی رولز اینڈ ریگولیشن کی یا کمٹمنٹ کی ہم نے وائلیشن نہیں کی بجٹ کے اندر، تاکہ جب نئی حکومت آئے تو اس کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرنا آسان ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔